صفحہ نمبر 92 آیت نمبر 142 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، واقعی منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے منافقین نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، کفر اور اسلام کے درمیان تردد میں ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہو رہے ہیں اور نہ اس طرف۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت رکھو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کے خلاف الزام اور حجت ثابت ہو جائے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ منافقین نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بدلے اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ساتھ منافقین کی نشانیاں ذکر ہو رہی ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سست کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسری نشانی وہ اللہ کا ذکر بہت کم، جو دکھاوے کے لیے ہو گیا تو ہو گیا، باقی اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان متردد ہیں، نہ ادھر ہو رہے ہیں اور نہ ادھر۔ یہ اللہ کی طرف سے گمراہ ہیں اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حکم کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بنانا، اس جرم کے بدلے اللہ کے ہاں آپ کے خلاف حجت بن جاتی ہے۔ اور پھر نفاق کا انجام ذکر فرما رہے ہیں کہ آخرت میں منافقین کا انجام کیا ہوگا؟ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوزخ 7 ہیں اور جنت 8 ہے۔ 7 دوزخ جہنم، جحیم، سقر، سعیر، حطمہ، حاویہ اور لظوا۔
اور جنت 8 ہیں. جنت عدن، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت المأوا، دار الخلد، دار السلام، دار القرار، دار القرار اور دار السلام. جنت 8 ہیں اور دوزخ 7 ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے عمل پہ یہ نتیجہ مقرر کیا ہے کہ جس کا عمل نیک ہوگا جنت، اور جس کا عمل برا ہوگا تو دوزخ. روایت میں کہ دوزخ کی آگ 100 سال اور ایک روایت 1000 برس کی بھی ہے، جلائی گئی، سفید تھی، پھر 100 سال جلائی گئی، یا روایت کے مطابق 1000 سال جلائی گئی تو پھر سرخ ہو گئی، پھر 100 سال یا 1000 سال جلائی گئی تو پھر کالی ہو گئی. اب دوزخ کی آگ کالی ہے، اس میں روشنی کی صفت بھی نہیں ہے. اور ہمارے بڑے اساتذہ میں سے تھے، فرمانے لگے اگر بالفرض کسی کو دوزخ کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں پھینکا جائے تو وہ سو جائے گا. دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی حرارت سے اتنی تیز ہے. وہ ایک تابعی بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور پھر تہجد کے وقت صبح کی اذان کے قریبی اوقات میں رو رو کے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اتنا عمل تو میں نے نہیں کیا کہ جنت کماؤں، جنت مانگوں، لیکن اتنا فضل فرما کہ دوزخ سے مجھے محفوظ فرما. اور یہ مراحل موت آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی دوزخی ہے تو اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے. دیکھو یہ آپ کا گھر تھا لیکن آپ نے غلط راستے اختیار کیا تو اب دوزخ جاؤ گے. اس کے بعد اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے. اور جو جنتی ہوتا ہے اس کو پہلے دوزخ دکھائی جاتی ہے. یہ دیکھو یہ دوزخ ہے، اگر آپ نیک اعمال نہ کرتے تو یہاں چلے جاتے، اب آپ نے نیک اعمال کیے ہیں تو یہ دیکھو آپ کے لیے جنت ہے. تو اعمال کر کے اللہ کے فضل کے امیدوار ہوں. اللہ فضل فرما دے تو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس لیے یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو، ایک حدیث میں ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی حقیر نہ سمجھنا. اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے، چھوٹی سی نیکی بہت بڑی بن جاتی ہے اور جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک اللہ والے کی مغفرت اس بات پہ ہوئی، وہ دینی کتابیں لکھا کرتا تھا تو وہ قلم سیاہی میں ڈبو کے اس کے بعد پھر صفحے پہ لکھتا تھا. تو لکھنے کے لیے قلم کو کاغذ پہ رکھا، اتنے میں ایک مکھی آئی اور وہ سیاہی پہ بیٹھ گئی. اس نے اپنے قلم کو روک لیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو پھر جب مکھی اڑ گئی تو اپنی لکھائی شروع کر دی. کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے تو بہت بڑے اعمال کیے تھے، آپ کے تو بڑے درجے ہوں گے اور جاتی ہیں خوشیاں. تو اس نے کہا میرا کوئی عمل بھی قبول نہیں تھا، کوئی عمل قبول نہیں تھا،
صرف ایک دن وہ مکھی جو میرے قلم پہ بیٹھ گئی تھی، میں نے لکائی روک لی تھی، یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے، وہ کرن اللہ کو پسند آئی اور میری مغفرت فرما دی۔ اللہ کی اپنی ایک شان ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اتنے چھوٹے سے عمل پہ اللہ کے فضل کی امیدوار ہو۔ جہاں بھی کوئی نیکی نظر آئے، جتنی معمولی ہو، کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ معمولی نیکیاں اکثر اخلاص پہ مبنی ہوتی ہے، کیونکہ بظاہر کوئی بڑا عمل ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو۔ ہمارے بڑے استاد جی فرماتے ہیں، جب آپ لوگ گھر سے مسجد کی طرف نکلیں، دل میں نیت کریں، یا اللہ آپ کو خوش کرنے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھ لیں، باہر نکلیں، یا اللہ آپ نے فضل فرمایا، شکر ہے آپ کا کرم نہ ہوتا کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی دوزخ سے بچنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کفر اور اسلام کے درمیان میں متردد ہیں، نہ ادھر ہو رہے ہیں اور نہ ادھر ہو رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ قرار دے آپ اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت ثابت ہو جائے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے گہرے درجوں میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرما، اسلام پہ استقامت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، سب کی مغفرت فرمایا اللہ۔ ہماری عبادات تو اس کے لائق نہیں ہیں، آپ کا فضل اس کے لائق ہیں کہ آپ ہماری مغفرت فرمائیں۔ ہم آپ کے بندے ہیں یا اللہ، ہمیں درگزر فرما۔ جتنی زندگی رہتی ہے اللہ، قرآن حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ذکر اللہ کثرت سے نصیب فرما، دوزخ سے ہماری حفاظت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کی بہن وفات پا گئی ہے، ان کے لیے دعا فرما یا اللہ، ان کی مغفرت نصیب فرما، ان کو درجات رافعہ نصیب فرما، پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عنایت فرما۔ یا اللہ غم تو ہر کسی کے ہوتا ہے، جس چیز پہ غم آیا ہے گزرا ہے، یا اللہ سب کو راحت اطمینان عنایت فرما، اس پہ بدر عنایت فرما۔ یا اللہ مردگان اہل اسلام جتنی بھی رحلت فرما چکے، ہم سب کے رشتہ دار اقربات تعلق والے، ہماری اس بہن سمیت، میرے والدین سمیت، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب موت آئے گی ایسی حالت میں موت آئے کہ آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک۔